ایک صاحب کوئٹہ میں تھے، ان کا بیٹا تھا کوئی 7-8 سال کا. اب یہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. بے بکری، بے بندر، بے بچہ، یہ تینوں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے، آرام نہیں ان کو. وہ چنے بیٹھا کھا رہا تھا، اور چنے کیسے کہ یہاں سے اٹھا کے نا وہ پھینکتا اور منہ سے کیچ کرتا، پھر دانا پھینکتا پھر منہ سے کیچ کرتا. اللہ تعالیٰ کی شان کے بے دھیانی میں جو اس نے دانا پھینکا نا تو سیدھا ناک کے اندر چلا گیا. اب اس نے جلدی سے انگلی جو اور اندر پینک ہو گیا تھوڑا، اور اس کو اگر اس نے نکالنا چاہا تو وہ اچھی طرح ناک کے اندر کے سوراخ میں پہنچ گیا. اب وہ ماں کے پاس آیا، امی یہ ہو گیا ہے. اب ماں سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ اس نے اتنا آگے پہلے سے پہنچا دیا، اگر میں نے کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ اور اندر چلا جائے، زخم ہو جائے، کوئی کمپلیکیشن ہو جائے. مگر عجیب اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی دن انہوں نے لاہور واپس آنا تھا اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں، اور 1.25 گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھا. بس ابھی وہ ماں اس سے بات کر ہی رہی تھی، اتنے میں خامد گھر آیا، کہنے لگا مجھے دفتر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی، جلدی جلدی اب سامان اٹھاؤ، چونکہ 15 منٹ ایئرپورٹ پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے، اور فلائٹ نہیں میں مس کرنا چاہتا، اوور بکنگ ہے. لو جی، اس بیوی نے کہا جی کہ اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا. اس نے کہا اس کی شرارت کا نتیجہ ہے نا، تو اب اس کو ہے تو کچھ نہ، تھوڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، اس کو کہو کہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ اس کو برداشت کرے، ہم وہاں لاہور پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ہم ہمارے کزن ایک ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ان سے یہ نکلوا لیں گے. چلو جی، بچے کو ماں نے سمجھایا بیٹا گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہے تو اس کو برداشت کر لے، وہاں جا کے نکلوا لیں گے. یہ لاہور پہنچ گئے. اس سے آگے جس شہر پہنچنا تھا سامان رکھا، اس نے بچے کو لیا اور اپنے کزن کے گھر. جب وہاں پہنچا تو کزن واش روم میں نہا رہا تھا. اس کی وائف نے اس کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور کہا جی کہ بس جیسے ہی وہ ابھی واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بیٹھے، میں کچن میں چائے بناتی. وہ چائے بنانے چلی گئی، یہ انتظار میں بیٹھ گئے. اتنے میں اس بچے کو چھینک آئی، اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانہ نکل کر فرش پر گرا. تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک مرغی تھی، وہ قریب پھر رہی تھی، اس نے دانے کو چگ لیا. وہ دانہ اس مرغی کی غذا تھی. اب وہ 1000 میل سے زیادہ کیسے دور پہنچے؟ اللہ نے اس کو پہنچانے والا بنا دیا. چل بھائی، ہماری ٹی سی ایس ایسی ہوتی ہے، ہماری فیڈرل ایکسپریس ایسی ہوتی ہے. ہاں میرے مالک، یاد رکھیں اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی پانی کا قطرہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی. اس بارے میں اپنے رب پہ یقین پکا کر لیجیے، ٹھوس یقین، جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق تو ہم نے تقسیم کیا ہے. اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.